السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک میں ہر روزے سے پہلے جو ایک اہم کام کیا جاتا ہے وہ سحری کھانے کا عمل ہے، لیکن اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری کا کھانا یہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے اور روزے کے لیے تقویت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سحری کھانا بھی ایک عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کی اس سنت ہے اور بہت خیر و برکت کا باعث ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھانے کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھایا کرو، سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ تو ان حدیث سے سحری کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے لوگ اس کو عبادت نہیں سمجھتے، اس لیے وہ اس کے احکامات کو سیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے سحری کے کھانے میں بہت زیادہ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم چند ایک غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے، تو امید ہے کہ آپ ان غلطیوں کی اصلاح فرمائیں گے اور حدیث اور قرآن اور سنت کے مطابق سحری کیا کریں گے۔ سب سے پہلی غلطی یہ ہے، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ رات کو ہی سحری کی نیت سے کھانا کھا کر سو جاتے ہیں۔ یہ اگرچہ جائز تو ہے، لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری میں جتنی بھی تاخیر کی جائے گی اتنا زیادہ بہتر ہوگا۔ تو سحری بہت جلدی کھا کر سو جانا یہ بالکل بھی پسندیدہ عمل نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی رات کو سحری کھا کر سو جائے گا تو وہ پھر سحری کے وقت نہیں اٹھے گا، اور سحری کا جو بابرکت وقت ہے اور اس کے اندر جو فضیلتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان رحمتوں اور فضیلتوں سے وہ محروم ہو جائے گا۔ لہٰذا رات کو سحری کھانے سے اجتناب کیا جائے۔ جب صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے اس سے کچھ منٹ پہلے، 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، تہجد کی نماز پڑھیں اور پھر سحری کھائیں، تاکہ ایک تو آپ کو اچھی تقویت بھی ملے گی اور دوسرا اس وقت کی فضیلت سے بھی آپ بہرور ہو سکیں گے۔ ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ سحری کھاتے ہوئے اتنی تاخیر کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے روزہ جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، یا پھر روزے میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو سحری میں تاخیر اور دیر کرنا اگرچہ یہ مستحب ہے، لیکن اتنی دیر کرنا کہ جو طلوع فجر ہو جائے، فجر کا وقت داخل ہو جائے، سحری کا وقت ختم ہو جائے، یہ مکروہ ہے۔ اس سے آپ کے روزے کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اذان کے ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور ادھر اذان ہوتی رہتی ہے اور ادھر ان کی سحری بھی چلتی رہتی ہے۔ یہ بھی بالکل جائز نہیں، اس لیے کہ جو اذان ہوتی ہے یہ طلوع فجر کے بعد ہوتی ہے، جو سحری کا وقت ہے یہ طلوع فجر سے پہلے ہے۔ لہٰذا اذان شروع ہونے سے پہلے سحری ختم کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے گھر میں کوئی ٹائم ٹیبل رکھ لیں، اور اس ٹائم ٹیبل کے مطابق آپ سحری کو بند کر دیا کریں۔ اس میں جو وقت ہو اس سے 2 منٹ پہلے تک کھانا پینا بند رکھیں، تاکہ آپ کی سحری میں کوئی شک وغیرہ پیدا نہ ہو۔ اسی طرح ایک غلط فہمی لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ جب وہ صبح سحری کے وقت اٹھ نہیں پاتے، ان کی آنکھ نہیں کھلتی، رات کو دیر سے سوئے تھے اس لیے صبح اٹھنا ذرا مشکل ہو گیا، تو اب انہوں نے روزے کو ہی چھوڑ دیا، یعنی انہوں نے روزہ ہی نہیں رکھا، چونکہ ان کا خیال تھا کہ ہم نے سحری نہیں کی اور روزے کے لیے سحری یہ ضروری ہے، لہٰذا ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں، کیونکہ جو سحری ہے یہ اگرچہ بہت اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے، لیکن روزے کے لیے یہ ضروری اور شرط نہیں۔ اگر کسی سے سحری نہیں ہو پائی تو پھر بھی اس کے لیے روزہ رکھنا یہ ضروری اور واجب ہوگا۔ اسی طرح ایک بڑا نقصان جو لوگ سحری کے وقت کرتے ہیں اپنا، وہ یہ ہے کہ وہ جب سحری کے وقت اٹھیں گے تو سیدھا واش روم میں جائیں گے، کلی کریں گے اور آ کر سحری کھائی، پھر وہ اذان کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو جب اذان ہوگی اس کے بعد وضو کریں گے اور نماز پڑھ کے پھر سو جائیں گے۔ یہ بالکل غلط عمل ہے۔ آپ جب سحری کے وقت اٹھیں تو سب سے پہلے وضو فرمائیں، اس کے بعد کچھ رکعت نماز تہجد ادا کریں، اللہ رب العزت سے دعا کریں، پھر سحری کھا کر پھر نماز فجر ادا کیا کریں۔ کیونکہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے یہ بہت بابرکت وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو جب آپ تہجد پڑھ کر دعا مانگیں گے تو اس دعا کے قبول ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، اس لیے اس وقت کو ضائع مت کریں۔ اس ایک مہینہ کے اندر جب بھی سحری کے وقت اٹھیں سب سے پہلے تہجد پڑھیں، دعا کریں، پھر سحری کھا کر فجر کی نماز اور اس کے بعد تلاوت وغیرہ کیا کریں۔ تو جب آپ ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے سحری کریں گے تو آپ کی یہ جو سحری ہوگی یہ عبادت بن جائے گی، آپ کو سحری کا اجر بھی ملے گا، اور آپ کو آپ کا روزہ بھی وہ سنت کے مطابق ہوگا، اور پھر اس روزے کا بھی بہت زیادہ اجر ملے گا، اور آپ کی دعاؤں میں بھی تاثیر اور برکت ہوگی، اور اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔